اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 29واں پارہ شروع کریں گے تفسیر کے لیکچرز میں. تبارک الذی بیدہ الملک 29ویں پارے کی پہلی صورت اور پہلا رکوع، سورہ ملک کا پہلا رکوع. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہوگا پہلے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. تبارک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات. تبارک برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو. یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، بھائی اس کام میں اللہ برکت دے دے، ان پیسوں میں اللہ برکت دے دے، یعنی تھوڑی چیز ہو لیکن اس میں بہت زیادہ اس سے خیریں نکلنا شروع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سراپا خیر در خیر، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ برکت والی ذات ہے، برکتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اسی وجہ سے علماء کا عقیدہ ہے کہ البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا اس کام میں برکت ہو جائے تو یہ ہوگی اللہ ہی کی طرف سے، کیونکہ یہ اختیارات صرف کسی چیز میں برکت ڈالنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. برکت والی ہے وہ ذات. بی یدہ الملک، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بی یدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. بلا یبلو بلاءن، آزمانا. ابتلا ہے نا، بہت کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ آزمائش میں پڑ جانا. لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے. احسن اس میں تفضیل ہے، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، احسن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا، یعنی کون ایک دوسرے سے اچھا در اچھا ہے. وہو العزیز، اور وہ زبردست غالب ہے، الغفور اور مغفرت کرنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا طبق در طبق. طبق کا مطلب ایک دوسرے کے اوپر، ایک آسمان پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، ان کے بیچ میں بہت فاصلہ ہے، پھر تیسرا آسمان، ایسے طبق در طبق. ما ترا فی خلق الرحمن، اے مخاطب نہیں دیکھے گا تو رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت کوئی خلل. فوت کہتے ہیں کسی چیز کا مس ہو جانا. جب کوئی چیز مس ہوتی ہے تو خلل پیدا ہو جاتا ہے اس میں. کہتے ہیں بھئی ایک اس میں ایک اینٹ مس ہے، یا اس میں ایک اہم پارٹ ہے جو مس ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس چیز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا، تو مطلب یہ مس ہو گیا، ہم سے چلا گیا دنیا سے. تو تفاوت باب تفاعل سے، اس کا مطلب بھی خلل. تو تم رحمان کی تخلیق میں، یعنی اللہ نے جو کچھ اس کائنات میں بنایا اس میں تم کوئی خلل نہیں دیکھو گے. فرجع البصر، اصل میں تھا ارجع، تو ملا کے پڑھا جائے گا فرجع. لوٹا تو اپنی نگاہ کو. ہل تری من فطور، کیا نظر آتا ہے تجھے کوئی خلل. فطور بھی فطر یفترو کا معنی اصل میں پھاڑ دینا کسی چیز کو، دراڑ پیدا ہونا. تو ہم بھی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی اس کی عقل میں فطور ہے، یعنی نقص ہے، عیب ہے. کوئی چیز پوری طور پہ صحیح سالم نہیں ہوتی تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اس میں فطور ہے. تو اردو میں اس کا وہی ترجمہ ہوگا جو تفاوت کا ہے. ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے اس کائنات میں؟ ہر چیز پرفیکٹ ہے. ثم ارجع البصر، اللہ کہتے ہیں پھر تو لوٹا دوبارہ بصر کو. ایک دفعہ تو نے غور کیا نا، دوبارہ ذرا نظر کو لوٹا. کرتینی، بار بار. کرہ کہتے ہیں کسی چیز، یعنی کرہ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مرتبہ. تو کرتینی لفظی ترجمہ تو ہوگا تو کہ 2 بار، یعنی کرتانی یا کرتینی 2 بار، لیکن یہاں 2 بار مراد نہیں ہے. کسی چیز میں بار بار تکرار کیا جاتا ہے تو اس کو بھی تثنیہ سے 2 کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بار بار یہ کام کر. ثم ارجع البصر، پھر تو لوٹا اپنی نگاہ کو. کرتینی، بار بار. یہ بار بار کا لفظ 2 کو بار بار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز 2 دفعہ کی جاتی ہے نا تو اس میں تکرار ہو جاتا ہے. یعنی یہ 2 کا مطلب 2 نہیں ہے، بلکہ 2 کا مطلب ہے ایک بار نہیں،
بلکہ اس کو ریپیٹ کر تو. ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نظر کو لوٹا تو بار بار، یعنی اس کائنات میں غور و فکر کر بار بار. ینقلب الیک البصر، لوٹے گی تیری طرف نگاہ. انقلاب لوٹ جانا، قلب کہتے ہیں پلٹنا، انقلاب کا یعنی پلٹانا کسی چیز کو، قلب انقلاب پلٹنا. تو پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ، خاسئن ذلیل ہو کر. خسا یعنی اخسؤ ہے نا، قرآن میں ایک جگہ آئے تھے اخسؤ فیہا، جہنمیوں سے اللہ کہے گا اس میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، سورہ مومنون میں آیا تھا. تو خاسئن ذلیل ہو کے لوٹے گی، وہو حسیر، اور وہ تھک چکی ہوگی. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حسرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے. حسرت کا کیا مطلب؟ کوئی کام کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں اور اس کوشش میں ناکام ہو جائیں اور تھک جائیں، تو پھر جو افسوس ہوتا ہے اس کو حسرت کہا جاتا ہے. تو اس لیے حسرت کا معنی افسوس سے بھی کیا جاتا ہے، تھکاوٹ سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ تھکاوٹ جس میں آپ کو تھکاوٹ ہی ہو اور حاصل کچھ بھی نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوٹا اپنی نظر کو بار بار، لوٹے گی تیری طرف نظر، خاسئن ذلیل بھی ہوگی یعنی شکست خوردہ ہوگی، وہو حسیر، اور تھک چکی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے مزین کیا ہے اس آسمان کو جو قریبی ہے. دنا یدنو، دنون کا معنی قریب ہونا، الدنیا قریب ہونے والا، جو ہم سے قریب ہے، یعنی پہلا آسمان. ہم نے اس کو مزین کیا ہے بمصابیح، چراغوں سے. مصباح چراغ کو کہتے ہیں، مصابیح اس کی جمع، یعنی ستاروں سے، سیاروں سے، جس کو ہمیں وہ چراغ کی شکل میں نظر آتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہم سے ہمارے لیول پہ آ کے، یعنی ہمارے لیول کے حساب سے کلام کیا ہے. تو ہم نے مزین کر دیا اس کو چراغوں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنا دیا ان چراغوں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ. رجوم رجم کی جمع، رجم کہتے ہیں پتھر سے مارنا. شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا، یعنی سبب رجم للشیاطین، شیاطین کو رجم کا ذریعہ بنا دیا، یعنی اس کے ذریعے شیاطین کو، جنات کو رجم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، ان جنات کے لیے جو سرکش ہیں. اذا القوا فیہا، القا یلقی، القاء کا معنی ڈالنا. القیو جب ڈالے جائیں گے، پڑھا جاتا ہے القو، جب یہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں. سمعوا لہا، تو سنیں گے اس جہنم کے لیے، شہیقاً زوردار آواز، جو بہت طاقتور آواز ہوتی ہے نا، چنگھاڑ کی آواز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہیقاً. وہی تفور، اور وہ کھول رہی ہوگی. فار یفورو، فورانن کا معنی ہوتا ہے ہانڈی کا ابلنا یا کھولنا کسی چیز کا. تو وہی تفور، اور یہ جہنم کا لفظ چونکہ مؤنث ہے عربی میں، اس لیے اس کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. وہی تفور، اور یہ جوش سے کھول رہی ہوگی. تکادو تمیز من الغیظ، کادا یکادو، اصل میں تھا کویدا یکودو، پڑھا جاتا ہے کادا یکادو. اس کا معنی ہوتا ہے، یہ لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے قرآن میں، یعنی قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے. اکادو ان اذهب، قریب ہے کہ میں چلا جاؤں. یکادو ان یذهب، قریب ہے کہ وہ چلا جائے. تو تکادو یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، تضربو کی طرح، اصل میں تکودو تھا. تکادو قریب ہے کہ وہ جہنم. تمیزو، ماذا یمیزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدا ہونا. ہم جب کہتے ہیں نا اردو میں تمہیں تمیز نہیں، اصل میں لفظ ہے تمییز. تمییز باب تفعیل سے، تسبیح کی طرح. تو اس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. تو جب کوئی جدا نہ کر رہا ہو، یعنی بڑے اور چھوٹے میں فرق نہ کر رہا ہو، ان میں ڈفرنس نہ کر رہا ہو، تو ایسے شخص کو بدتمیز کہا جاتا ہے. یعنی یہ تو فرق ہی نہیں کرتا، بڑوں سے بھی وہی معاملہ کرتا ہے تو چھوٹوں سے کرتا ہے. تو اس سے یہ سمجھیں کہ یہ لفظ اردو میں کیسے آیا ہے. تو اصل میں تھا تمییز، کہ بھئی تمییز پیدا کرو، یعنی بڑے اور چھوٹے میں فرق کرو. جیسے چھوٹوں سے معاملہ کرتے ہو تو بڑوں سے ایسے نہیں، بڑوں کو رسپیکٹ دو. تو پھر ہوتے ہوتے یہ لفظ اردو میں کامن ہو گیا. تو کہتے ہیں تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے، کھانے کی تمیز نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض لفظ کسی زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں، اس وقت ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، پھر ان کے معنی میں عموم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں ہے تمیز، باب تفاعل سے، تمیز کا معنی جدا ہو جانا. تو یہاں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تمیزو، جہنم جدا ہو جائے گی. جدا نہیں ہوتی بلکہ جوش میں پھٹ جائے گی. جب کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو بھی جدا جدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے سب مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا؟ تکادو تمیزو، قریب ہے کہ وہ جہنم پھٹ پڑے، من الغیظ، غصے سے. غیظ غصے کو کہتے ہیں.
یعنی اتنا جوش ہوگا اس کے اندر کہ ایسا لگے گا ابھی غصے سے یہ پھٹ جائے گی. کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں ایک جماعت، فوج جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں. سألہم خزنتھا، تو پوچھے گا اس جماعت سے، خزنہ خازن کی جمع، ضارب کی جمع ضربتن بھی ہے نا، آپ نے گردان میں یاد کیا تھا شروع کے 10 لیکچر جو میں نے گرامر کے ریکارڈ کروائے ہیں وہ دوبارہ ریوائز کر لیے گا. ضاربن کی جمع ضربتن بھی آتی ہے، یعنی اس وزن کی جمع. تو ایسے خازن کی جمع خزنتن، خازن جہنم کے جو حفاظت کرنے والے داروغہ جو نگران ہیں. تو پوچھے گا ان سے، وہاں کے جو داروغہ ہیں وہ پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تمہارے پاس نذیر، کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا. قد جاءنا نذیر، تحقیق آ چکا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تعلیمات. فکذبنا، ہم نے انکار کر دیا، یعنی تکذیب کی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی. یہ اپنی طرف سے معاذ اللہ گڑھ رہے ہیں، یہ باتیں جو قرآن ہیں یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی ہیں معاذ اللہ. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تھے تم مگر بڑی گمراہی میں. یعنی یہ ہم ان کو یہ کہا کرتے تھے جو بھی پیغمبروں کا پیغام لے کر آتے تھے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ نے کلام نازل کیا ہے تو نہیں ہو تم مگر بڑی ہوئی گمراہی میں، یعنی بڑی گمراہی میں. ہم ان کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے. اور یہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں اللہ نے اپنا کلام داخل کیا ہو، کہ تم جب یہ کہتے تھے نا کہ اللہ نے کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں کیا، تو بیچ میں اللہ اپنا کلام لا رہا ہے کہ تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ عام یعنی جو سیاق و سباق میں جو بات چل رہی ہے اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں. وقالوا، اور وہ جہنمی کہیں گے، لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے پیغمبروں کی بات کو، ان کی دعوت کو، او نعقل، یا عقل سے کام لے لیتے. بہت سی چیزیں ہیں جو عقل آپ کو اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہیں ہوتے آگ والوں میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں ہم نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اللہ کہیں گے پس اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہ کا. فسحقا لاصحاب السعیر، پس بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے سحقاً لعنت ہے ان پر. سحق کہتے ہیں دوری کو، تو یہاں مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو آگ والے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے دوری ہی کو لعنت بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ کیا لعنت ان لوگوں پر جو آگ میں جائیں گے. یعنی اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی ہے. واسروا قولکم، اور اپنی بات کو چھپاؤ. اسر یسر، اسرارن کا معنی چھپانا، اسرو اصل میں تھا اسررو، اکرمو کی طرح امر کا صیغہ ہے. اور تم چھپاؤ اپنی بات کو. اوجہروا بہ، یہ تھا اصل میں او اجہروا بہ، جہر یجہرو، زور سے بولنا، جہری نماز ہے نا. تو اجہروا بہ، بہ سے مراد القول، یا جہر کرو اپنے اس قول کا، یعنی بات چھپا کے کرو یا زور سے کرو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی اس کے حق میں برابر ہے تم زور سے بات کرو یا آہستہ بات کرو. الا یعلم من خلق، کیا جانتا نہیں ہے وہ، من وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا. یعنی تم اپنے آپ کو اس سے چھپا سکتے ہو، بھلا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے تمہیں، تمہارے حالات کو. وہو اللطیف، وہ تو باریک بین ہے، الخبیر باخبر. یعنی لطیف کا مطلب بہت باریک بینی سے چیزوں کو جاننے والا ہے. وہ ایک چیونٹی بھی اگر چل رہی ہوتی ہے نا پہاڑ پہ تو اس کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. یہ جی سورہ ملک کا پہلا رکوع ہو گیا، مختصر لفظی ترجمہ. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. حدیث میں سورہ ملک کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا. فرشتے جب آئے تو اس وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا گیا کہ وہ نہیں، عذاب قبر نہیں، قبر میں ان کو جب ڈالا ہے تو فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے. تو فرشتہ جس سمت میں جاتا یہ آواز آتی کہ اس کو عذاب مت دو، اس لیے کہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا.
صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ نے اس کو عذاب قبر سے روکنے والی قرار دی ہے، تو اس لیے اس کو یاد کرنا چاہیے سورہ ملک کو، اور خاص طور پہ رات کو اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کتنی زبردست قدرت ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کر دیا۔ آج تک سائنسدان حیات یعنی زندگی کو ایکسپلین نہیں کر سکے ہیں، زندگی ہے کیا، کیسے پیدا کیا، بس وہ کہتے ہیں ایک سیل وجود میں آیا تھا، بھئی سیل وجود میں آیا، اس میں حیات زندگی کیسے پڑ گئی؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ تو اسی کی طاقتوں کا ایک اظہار تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا؟ دو باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے آج جتنے بھی ماہرین ہیں، ایک یہ حیات کیا ہے، دوسرا اللہ نے زندگی پیدا کیوں کی ہے۔ تو دونوں باتوں کا قرآن ہی جواب دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یعنی خاص طور پر انسان کی حیات اور موت کا تذکرہ ہے کہ انسان کی حیات اور موت اس لیے ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات تو اللہ نے پیدا کی، چاہے اس میں جانور ہوں یا اور دوسرے مخلوق ہو، اس کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے۔ انسان کو کس کے لیے بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں جس میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے 29 پارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ هل اتى على الانسان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، اس لیے بنایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ اور تیسری یہ آیت ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان تینوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ اچھا اور برا، یعنی اچھا عمل آپ کرنا شروع کر دو تو آپ اللہ کی عبادت گزار کہلاؤ گے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اسی کو پھر شکر گزار بھی کہا جائے گا۔ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ شکر گزار ہے، جو اچھا عمل نہیں کرتا وہ ناشکر ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ زبردست غالب ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ مغفرت کا لفظ اللہ ہر جگہ ایسے موقع پہ اس لیے لاتے ہیں کہ مایوسی نہ پھیلے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم اچھا عمل کریں، بھائی کوتاہیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، تو ہم تو مقصد اور مشن میں ناکام ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ کبھی کوتاہی ہو توبہ استغفار کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو، یعنی معافی مانگ لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا تمہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کوئی یہ کائنات خود سے بنی ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس نے 7 مضبوط آسمانوں کو بنا دیا اوپر نیچے۔ سورہ نوح میں بھی یہ مضمون ہے، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 7 آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو؟ تو یاد رکھیں قرآن میں دیکھنے اور بصر کا مطلب غور و فکر بھی ہوتا ہے، بہت جگہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب تو نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ مکہ میں؟ حالانکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو لوگ تھوڑی دیکھ رہے تھے، ہاں ایک ماضی میں ایک واقعہ نقل ہوتا چلا آ رہا تھا تواتر کے ساتھ۔ تو اس لیے کوئی خبر یقینی ہو چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھی ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اپنے آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں تم دیکھا نہیں تم نے کہ 9/11 کیسا واقعہ تھا، جہاز کیسے عمارتوں سے آ کے ٹکرائے۔ تو یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں 7 آسمان کیسے بنائے، کیونکہ 7 آسمانوں کا وجود تواتر سے ثابت ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، تو یہ علم لوگوں کے دلوں میں یقینی طور پر بیٹھ چکا ہے، جو آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں تو خاص طور پر کہ آسمان 7 ہی ہیں۔
جیسے آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بات اتنی مشہور و معروف ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دینا ممکن نہیں ہے. تمام مذاہب آسمانی سب اس پہ متفق ہیں کہ پہلا انسان دنیا میں آدم تھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے 7 مضبوط آسمان بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے. آج تو یہ آیت ہمیں بالکل واضح طور پر ثابت، جو خلائی مشن پہ سائنسدان جاتے ہیں، کیسے کیسی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. بے اختیار انسان کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے. کیسی کائنات بنائی ہے اس نے، ہر چیز میں بیلنس ہے. تو اللہ کہتے ہیں تجھے کائنات کی تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے. ہر چیز کو، پھولوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، ایسی پرفیکشن ہے ایک ایک چیز میں کہ بنانے والے کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، دیکھیں وہ بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ بھی اس پرفیکشن کا ہی ایک پارٹ ہے کہ کبھی کبھی معذور بھی پیدا کروں گا میں، تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے، معذور کیا ہوتا ہے. بیمار بھی ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے اور بیمار کیا ہوتا ہے. تو ہم اپنے حساب سے کسی چیز کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، جو بنانے والا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. فرجع البصر، اللہ کہتے ہیں دوبارہ نظر لوٹا. ہل تری من فطور، تجھے کوئی خلل نظر آ رہا ہے اس کائنات میں؟ جب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے لوگ کائنات میں غور کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. سمندروں کی تہ میں گھس گئے، آسمانوں کی بلندیوں میں چلے گئے، ایٹم کو پھاڑ کے دیکھ لیا، کوئی خلل بھائی کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس لیے اللہ کہتے ہیں دوبارہ غور کر. ہل تری من فطور، دوبارہ غور کر، کیا تجھے کوئی عیب نظر آیا اس کائنات میں؟ ثم ارجع البصر، اللہ کہتے ہیں پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا. کتنی بار قرآن دیکھیں تاکید کر رہا ہے، کائنات میں غور و فکر کا حکم دے رہا ہے. کائنات میں آج غور و فکر ہوتا ہے مگر خدا کی تلاش کے لیے نہیں، مادی ترقی کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے غور و فکر کرو، ٹھیک ہے مادی ترقی کے لیے بھی، لیکن اللہ کو بھی تو تلاش کرو، اس کی قدرت میں بھی تو یقین کرو. سارا ڈارون کی کھاتے میں ڈال دیا، آنکھ پہ غور کرو تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ایک ایک پارٹ انسانی باڈی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بن سکے وہ. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں بار بار غور کر. ثم ارجع البصر، دوبارہ نظر اٹھا اپنی. دیکھیں یہ نظر سے مراد ہے غور کرنا. ہم کہتے ہیں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ تجھے دنیا میں کیا کچھ نظر آئے گا، اور تو مقصد ہوتا ہے عقل سے کام لینا. کرتینی، بار بار نظر لوٹا. ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹ آئے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. یہ ذلیل کا لفظ اللہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کافر ہے نا، کافر وہ انکار کرتا ہے نا خدا کا یا توحید کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ادھر ادھر جا کے مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قیصر راجہ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کر لے تو مار ہی کھائے گا انشاءاللہ، لیکن تو اس کائنات میں جب غور کرے گا نا تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا. تو بصیرت کی آنکھوں سے غور کر. میں نے ایک ملحد کو مرغی کی ایک ویڈیو بھیجی جنگل میں، کیسے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کے لیے ایک بڑے پرندے سے، عقاب سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ اس کے دل میں ماں کی ممتا کس نے پیدا کی ہے؟ کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ سب کچھ ایوالو ہو گیا، فطرت اتنی ہوشیار ہے کہ سب کچھ سب کو اس نے خود ہی سکھا دیا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ یہ کوئی خدا کے بغیر اتنی پرفیکشن ہو جائے کہ مرغی 24 گھنٹے میں اپنے انڈوں کو پورا چکر دے کے گھمائے تاکہ 12 گھنٹے ادھر گرمی ملے، 12 گھنٹے دوسری طرف گرمی ملے. ایسی پرفیکشن کہ جس دن چوزے نے انڈے سے باہر آنا ہوتا ہے اسی دن اس کی چونچ پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے اور وہ انڈے کی چھلکے کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے اور وہ دھار فوراً ختم ہو جاتی ہے. ایسی پرفیکشن بھائی خود بخود نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ جو خدا کے وجود کے لیے، خدا کے وجود کے مدعی ہیں، ان سے مناظرہ تو ہارو گے ہی آپ، لیکن اگر آپ خود بھی غور و فکر کرو نا، اس کائنات میں عیب تلاش کرو، تو اللہ کہتے ہیں تو بھی ذلیل ہو جاؤ گے تم. اس کے لیے آن لائن ذلیل ہونا ضروری نہیں ہے. تم اس کائنات میں غور و فکر کرو گے تو خود ہی ذلیل ہو جاؤ گے کہ تمہیں خود لگے گا کہ ہم ہار گئے ہیں خدا کے مقابلے میں اور ہمارے دلائل کمزور ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. کیا بلاغت ہے دیکھیں، یعنی گویا نظر جو ہے وہ مناظرہ کرنے نکلی ہے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے، اور کہہ رہی ہے ملحد کو کہ میں جیت کے آؤں گی اور تیرا پلڑا بھاری رہے گا.
لیکن اللہ کہتے ہیں کہ غور کر کر کے تھک جائے گا نا، ایک ایک چیز میں ایسی تجھے قدرت کے کمالات نظر آئیں گے کہ تیری نظر ذلیل ہو کے لوٹے گی اور بولے گی بھائی میں میچ ہار چکی ہوں، میں مناظرہ ہار چکی ہوں. وَهُوَ حسیر، اور وہ تھک بھی چکی ہوگی، یعنی دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوگی پھر کے، تھک بھی چکی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے مزین کر دیا ہے قریبی آسمان کو، یعنی دنیاوی آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے. اسے ایک ایک چراغ پہ غور کر لو، کیا کچھ قدرت کے کمالات نظر آئیں گے. اتنی انرجی کہاں سے آ رہی ہے، صرف سورج ہی ایک ایسا چراغ ہے جس پہ آپ غور کر لو. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. یہاں بھی بعض ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ستارہ آ کے کسی سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کے ذرات نکل کے دور جاتے ہیں، یا جو کائنات میں بہت سارے آوارہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ذرات جو ہے وہ آوارہ گردی کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوفری کر رہے ہیں کائنات میں. کبھی وہ ہماری زمین کے قریب آتے ہیں تو زمین سے جو گریوٹی ہے ان کو کھینچتی ہے تو ہوا میں رگڑ کھا کے وہ جل جاتے ہیں. تو ایک نیچرل ہے، اس کا شیطانوں سے کیا تعلق. دیکھیں نیچرل پروسیس کا ہوتے ہوئے بھی قدرت کسی سے انتقام لے سکتی ہے. اللہ نے کسی کو مارنا ہوتا ہے، سڑک کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ٹرک کچلتا ہوا چلا جاتا ہے، تو یہ ایک نیچرل ہی ہے. لیکن اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. کسی کی موت اللہ نے جلدی لکھی ہے، کسی کی موت بعد میں لکھی ہے. آپ کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ حادثہ بھی ایک نیچرل ہی ہوتا ہے. بیماریاں بھی، جراثیم حملہ کرتے ہیں تو بیماریاں ہوتی ہیں. تو اسباب، اللہ نے اس کائنات کو اسباب سے ہی جوڑا ہوا ہے، اور انہی اسباب کو استعمال کر کے اللہ کسی کو ترقی دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ گراتے ہیں. تو یہ جو ثاقب ہیں، یعنی عربی اردو میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، شہاب ثاقب، یہ جو ٹوٹتے ہیں نا تو یہ ان کا ٹوٹنا گو کے نیچرل ہو، لیکن اگر اللہ اس سے یہ کام لے رہا ہو یا فطرت اس سے یہ کام لے رہی ہو کہ جنات کو بھی اس سے مارا جا رہا ہو، ان کو بھی فائر کیا جا رہا ہو تاکہ وہ اوپر نہ جا سکیں، اس میں کوئی سائنس کے خلاف بات نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ قرآن کی باتیں سائنس کے خلاف ہیں. تو شہاب ثاقب جو ٹوٹتے ہیں نا اور وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رگڑ کھا کے وہ جل کے ہلاک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ بھی کیا ہوا ہے جنات کے اوپر جانے سے، کیونکہ جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو ان کی اسپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ ہے، یہ اللہ نے ان کو طاقت اور قدرت دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ سے زیادہ اسپیڈ تو کسی چیز کی نہیں ہو سکتی. بھائی مادے پہ یہ ریسرچ ہے ساری. جنات اور فرشتوں کا جہان ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک الگ جہان ہے. تو ان کو اس کائنات کے فارمولوں پہ اور فزکس کے ان اصولوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ ان کے ذریعے جنات کو بھی مارا جاتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے گا تو کسی جن کی پٹائی ہی ہو رہی ہوگی، یہ لازمی نہیں ہے. بعض دفعہ اس عمل سے جنات کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں لیا جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہ سرکش شیاطین کا دنیا میں عذاب ہے. اصل میں ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم انسانوں کے لیے ہے، ایسے ہی جنات کے لیے بھی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت صرف انسانوں کے لیے، جنات کے لیے نہیں ہے. ہاں جہنم دونوں کے لیے، لیکن اس پہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جنت اور جہنم دونوں انسانوں اور جنات کے لیے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ نے جب جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے خطاب کیا کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جنت جناتوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے. جنات خود ہی ایک جمع ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، للذین، ان کے لیے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. شاید ترجمے میں یہ آیت رہ گئی تھی. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، پہلے اللہ نے اپنی قدرت بیان کی نا، اپنے ہونے کے دلائل دیے. تو ظاہر ہے اللہ کہتے ہیں ان دلائل کے دیکھنے کے بعد بھی جو اپنے رب کا انکار کریں گے ان کے لیے پھر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے یہ اس میں، سمعوا لہا شہیقاً، تو ایک دہشت ہوگی جہنم کی، بہت زوردار آواز ہوگی. آج ناسا نے جو سورج کے قریب جو
خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے, آپ اس سے آوازیں سنیں, کتنی ڈینجرس آوازیں اس نے ریکارڈ کی ہیں. تو میں جب وہ سنتا ہوں تو جہنم کا تصور دماغ میں آتا ہے کہ جہنم کی جو شعلے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ بلند ہوں گے. سمیعوا لہا شہیقاً, ایک بہت زوردار خوفناک آواز ہوگی. وہی تفور, اور وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم. کتنا جوش ہوگا اس کے اندر. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. علماء کہتے ہیں یا تو اس سے حقیقت مراد ہے کہ جہنم کو ہو سکتا ہے اللہ نے اتنا شعور دیا ہو کہ نافرمانوں پہ اس کو غصہ آ رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنایا ہو اس کی جوش کو بیان کرنے کے لیے. جیسے بھٹی جب جل رہی ہوتی ہے نا, اس کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری ہوتا ہے, اور اس میں آپ فولاد ڈال کے اس کو پگھلا رہے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں کیا لگتا ہے, تو اس کو زبان سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے, یار اس میں تو بہت غصہ ہے, بہت غضب ہے, اور بہت زیادہ جوش ہے اس کے اندر. تو غصے میں بھی انسان میں جوش پیدا ہوتا ہے. تو یہ جہنم کی جو ٹیمپریچر ہے, اس میں جو آگ کے شعلے ہیں, اس شعلوں کو بیان کرنے کی صرف ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا جوش ہوگا کہ تمہیں لگے گا کہ گویا کہ یہ غصے سے پھٹ نہ جائے. تو یہ ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے محض. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. کلما القی فیہا فوج, جب بھی اس میں کوئی جماعت یا گروہ ڈالا جائے گا, جہنم میں گروہ در گروہ لوگ جائیں گے. ایک جیسے اعمال والے لوگ, بدعمالیوں والے لوگ ایک صف میں, پھر ان سے زیادہ بڑے کافر یا ان سے چھوٹے درجے کے وہ دوسرے میں. تو اس طرح لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے. جیسے قیدیوں میں ہوتا ہے نا, ایک درجے کے ایک ہی جیل کے ایک ہی کمرے میں جانے والے قیدیوں کی ایک الگ جماعت ہوتی ہے, دوسروں کی الگ جماعت ہوتی ہے. کلما القی فیہا فوج, جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی, سألہم خزانتہا, تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تعجب سے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اتنی ہولناک اور بھیانک جگہ میں تم آ رہے ہو, کسی نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آ چکا تھا. یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تعلیمات, کیونکہ نبی نے صحیح حدیث میں صحیح حدیث ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی او نصرانی او مجوسی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت کا کوئی مجوسی, یہودی, عیسائی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو آگ میں داخل ہوگا. کیا مطلب, نبی یا نبی کی تعلیمات کسی تک پہنچی ہوں تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے. ہاں, تعلیمات ہی نہ پہنچی ہو, پھر اس سے ایمان کا, یعنی اسلام کے بارے میں اس سے سوالات نہیں ہوں گے. کوئی ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں اسلامی تعلیمات ہی نہیں پہنچی, نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی, تو پھر وہ معذور ہے. تو یہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں بھائی, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا, ہم نے تحقیق کے بغیر ہی انکار کر دیا, جھٹلا دیا اس کو. کیوں جھٹلایا, وجہ کیا تھی؟ قلنا, ہم نے کہہ دیا, ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. یعنی خدا نے کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا, اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ پہ الزام ہے, بنائے اور کوئی گائیڈنس ہی نہ دے تمہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر, اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب پیغمبروں کا انکار کرتے تھے تو ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے. وقالوا لو كنا نسمع, وہ جہنمی کہیں گے داروغہ سے, فرشتوں سے, لو كنا نسمع, اگر ہم سنتے, او نعقل, یا عقل سے کام لیتے, یعنی ان پر اعتماد کی بنیاد پر شریعت کو فالو کرتے, یا خود عقل سے کام لے کے فیصلہ کرتے کہ واقعی ان کی تعلیمات درست ہیں اور ان کی باتیں درست ہیں. دیکھیں, دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عقلی اور ایک نقلی. نقل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اوتھینٹک آدمی سے آپ کوئی خبر سن کے اس کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں, مستند آدمی سے, اس کو کہتے ہیں نقل. یعنی مستند خبر پہ آپ نے یقین کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور ایک ہوتی ہے عقل, کہ خبر تو نہیں ہے لیکن خود عقل سے کام لے کے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی دلائل ہیں جو انسان کو حق تک پہنچاتے ہیں. تو کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے, یعنی ہم پیغمبر کو فالو کر لیتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم آگ والے لوگوں میں آج نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ کہتے ہیں دیکھو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. فسحقا لاصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے پر لعنت ہو, اللہ کی رحمت سے دوری. آج یہ اعتراف کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے. دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے
ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، غیب میں، دیکھا نہیں ہے لیکن کائنات میں غور و فکر کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے اور اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا ہے اور وہ ہم سے اچھے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ ایمان لے آتے ہیں، رب کو انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ کے تو سارے ایمان لے آئیں گے بھائی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب سمجھ لو، اگر کوئی ڈرتا ہے اللہ کے خوف سے کانپتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، ایسا ڈرنا معتبر نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ آگے اس کا علم کتنا کامل ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اللہ کو کیا پتہ چلے گا، اتنے سارے لوگ، کوئی نیک کر رہا ہے، کوئی برا عمل کر رہا ہے، کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کوئی چھپ کے عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو ظاہر کرو، اپنی بات کو چھپا کے کرو یا ظاہر کر کے کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زیادہ تر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق اقوال سے ہوتا ہے، زیادہ تر باتیں ہی کی جاتی ہیں، تو اس لیے، اور وہ خفیہ کی جاتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہوں، سنتا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا علم کامل ہے۔ فرمایا الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ یہ ایسے ہی جیسے ماں کہتی ہے نا میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں نے جنا ہے اس کو، تو اللہ کہتے ہیں تمہیں عدم سے وجود میں لے آیا میں، تو مجھے نہیں پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، تمہارے اعمال سے میں بے خبر ہو جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تم اچھے ہو برے ہو۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ کہتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا تھا وہ۔ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین باخبر ہے، بہت معمولی معمولی چھپی ہوئی خبروں کو بھی جانتا ہے وہ، اس لیے اس کا علم بھی کامل اور اس کی قدرت بھی کامل، لہذا اس سے ڈرو۔ اور حاصل ان آیتوں کا اس خلاصہ یہی ہے کہ پیدا اس نے کیا دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے، تو اس سے ڈرو، برائی کو چھوڑو اور اس کی رضا کے لیے اور جنت کی طمع اور لالچ میں اچھائی کی طرف آگے بڑھو۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ ملک کے دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں، حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ۔ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اس 3 منٹ میں ہم شاید ترجمہ بھی نہ کر پائیں، تو اس لیے ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں 29ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع کروں گا، یعنی سورہ ملک کا دوسرا رکوع میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔